نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شاہ جی اسلامک چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ یاسین کے کچھ فضائل اور کچھ مجربات شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ یاسین کی فضائل آپ کے ساتھ شیئر کریں، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شاہ جی اسلامک چینل کے ناظرین، سورہ یاسین کلام مجید کا دل ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو اور میرا ہر امتی سورہ یاسین کو یاد کرے۔ سورہ یاسین کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ یاسین بھٹکتے ہوئے راستوں میں پڑھنے والوں کو راستہ مل جاتا ہے، اور سورہ یاسین کا وہ شخص پڑھنے والا جسے بھوک ستاتی ہو اور سخت بھوک کے عالم میں ہو اور اس کے سامنے کچھ اسباب نہ ہوں، تو جب یہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو سیراب کر لیتے ہیں۔ پیاس کی شدت لگی ہوئی ہو اور پیاس کی شدت سے بلبلاہٹ سے جان جو ہے جانے کا خطرہ ہو، تو جب سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو اللہ جل شانہ اس پیاس کی شدت کو کم فرما دیتے ہیں۔ اور سورہ یاسین گمشدہ چیز کے لیے پڑھی جائے تو اللہ تعالی گمشدہ چیز کو ملا دیتے ہیں۔ اور بہت سی ایسے تجربات ہیں سورہ یاسین کے کہ جن لوگوں نے جن مشکلات میں پڑھا، اللہ جل شانہ نے ان کی مشکلات کو دور فرمایا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ دن بھر کی جتنے بھی اس کے پھنسے ہوئے کام ہوتے ہیں، جو کام نہیں بن پاتے، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کی کفایت فرماتے ہیں اور اس شخص کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو شخص رات میں سورہ یاسین کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا اور اگر اس کی رات کو موت آ گئی تو اللہ جل شانہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مجاہد کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے سورہ یاسین کے متعلق۔ افغان جہاد میں ایک مجاہد شریک تھا جہاد کے لیے۔ جب واپسی پاکستان کو آنے کے لیے اس نے ارادہ کیا تو وہاں سے پیدل ہی چل نکلا۔ فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد جب افغانستان سے متصل پاکستان کے علاقے میں داخل ہوا تو وہ اچانک ایک صحرا کے اندر بھٹک گیا، اور صحرا میں تو راستے معلوم نہیں ہوتے۔ اب تھوڑی دیر پہلے قدموں کے نشانات موجود ہوں گے،
جب ہوا چلے گی تو وہ قدموں کے نشانات ہوا سے مٹی اور ریت کے ذرات ان کے اوپر آ کر قدموں کے نشانات کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور صحرا کے اندر دور سے ریت یوں چمکتی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ یہ سامنے پانی پڑا ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہوتا، وہ در حقیقت سورج کی کرنیں جب ریت پر پڑتی ہیں تو وہ ریت چمکتی ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ وہ مجاہدین کی اپنی زبانی اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میں تقریباً 1 سال اس صحرا میں چلتا رہا، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اس صحرا کے اندر بڑے بڑے سانپ مرے ہوئے پڑے تھے، لیکن جب مجھے بھوک لگتی تھی تو میں سورہ یاسین کو پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ میری بھوک کو ختم فرما دیتے تھے، اور جب مجھے پیاس لگتی تھی تو میں سورہ یاسین کو پڑھتا تھا، اللہ جل شانہ میری پیاس کو بجھا دیتے تھے۔ اور اسی طرح کرتے کرتے تقریباً 1 سال کے بعد پاکستان کے کسی علاقے میں مجھے جو ہے کوئی علاقہ قریب سے بستی معلوم ہوئی، تو میں اس کے اندر داخل ہوا اور پھر وہاں سے لوگوں سے مدد لے کے میں اپنے مقام کو پہنچا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر اتنے بڑے فائدے رکھے ہوئے ہیں، صرف عمل کی بات ہے۔ اور اس عاجز کے ساتھ بھی چند ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جب سورہ یاسین کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو حل کیا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی مجھے سواری کی ضرورت ہوتی تھی، میں 2018 میں گاؤں گیا، اور جب بھی مجھے سواری کی ضرورت تھی، دور گاؤں میں رہتا تھا، اور جب مجھے شہر جانا ہوتا تھا سواری کی ضرورت پڑتی تھی، اور ان علاقوں میں سواریاں تو بہت کم مشکل سے ملتی ہیں، لیکن جب میں روڈ پہ آتا تھا تو سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سواری بھیج دیتا اور میں اس میں سوار ہو کے اپنا کام کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب میں گاؤں میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو عشاء کی نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا، نماز ختم ہو گئی تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور میرے پاس روشنی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اور اسی طرح سخت بارش اور لائٹ بجلی چلی گئی، اور لائٹ جانے کے بعد گاؤں میں آپ کو پتہ ہے بہت اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس اندھیرے کے اندر میں پریشان مسجد میں بیٹھا رہا۔ میں نے اسی اثناء میں ہاتھ پاؤں لگا کے واپسی گھر کا راستہ لیا، لیکن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ سورہ یاسین شروع کروں گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد آ جائے گی۔ جب میں نے سورہ یاسین شروع کی، اتنے میں گھر سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، نے کہا کہ بھائی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں ہیں اور روشنی بھی، لائٹ بھی چلی گئی ہے، آپ کو روشنی کی ضرورت ہوگی، تو میں نے گھر سے بیٹری آپ کے لیے لایا ہوں، اور میرے اس سورہ یاسین کی برکت سے اس نے روشنی لائی اور میں گھر تک پہنچا۔ میرے بھائیو، سورہ یاسین کو اپنی معمولات میں شامل فرمائیں، ہر مشکلات کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، سورہ یاسین کو باقاعدگی سے اس کے اوپر عمل کریں، باقاعدگی سے اس کو پڑھیں، اور روزانہ کے معمول میں شامل کریں، صبح اور رات کو ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جس